السلام علیکم۔ اب رمضان میں آلموسٹ 20 دن رہ گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایگزام پریپریشن ساری کمپلیٹ ہو جائے اور ایگزام کی جتنی بھی ریویژن ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو جائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی روٹین بتاؤں گا جس کو آپ یوز کر کے اپنی ایگزامز کی ساری پریپریشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اپنی نمازیں وغیرہ ساری پڑھیں، تراویح بھی آپ ساری پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی پوری باتیں کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک رول ہے کہ جو ہمارا اگلا دن ہوتا ہے وہ نائٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رات کو اپنے اگلے دن کے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک اپنے کرو گے، اسکیجول آؤٹ کرو گے کہ میں نے مطلب اس ٹائم میں یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں یا سب سے زیادہ ضروری ٹاسک میرے اگلے دن کے کون سے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے رات کو پلان کر لیا کہ میں نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک میرا کیا ہے اور آپ نے لسٹ ڈاؤن کر لیا کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہیں، تو اب شروع کرتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، اب رات کو پلان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، تراویاں پڑھو اور آپ گھر واپس آ جاؤ۔ گھر واپس آ کے آپ ڈائریکٹ بستر میں جاؤ، آپ پلان کرو اپنے اگلے دن کے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک کو اور اس کے بعد آپ سو جاؤ۔ آپ نے پھر صبح اٹھنا ہے سحری سے پہلے، سحری آپ کرو، اس کے بعد آپ نماز پڑھو، آپ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو اور اس کے بعد آپ واپس گھر آ جاؤ مسجد سے اور پھر آپ اپنی پڑھائی کے آغاز شروع کر دو۔ اپروکسیمیٹلی میرے لیے بنتا ہے 6:30 سے لے کر 12:30 تک۔ آپ اب اپنے حساب سے تھوڑا بہت مولڈ کر لو، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو 6 گھنٹے آرام سے مل جاتے ہیں پڑھائی کے لیے۔ اب ان 6 گھنٹے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے پری بورڈز اپنے دینے جانا ہو اسکول میں یا کالج میں، تو آپ اپنے پری بورڈز بھی دے سکتے ہو انہی 6 گھنٹوں کے اندر اور انہی 6 گھنٹوں کے اپنے اندر پڑھائی بھی کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ گھر میں جتنا آپ نے ریوائز کرنا ہوتا ہے وہ سب چیزیں آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، اب 12:30 تک جب آپ کی پڑھائی وغیرہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کالج وغیرہ سے واپس آ جاؤ گے پری بورڈز دے کے، تو آپ گھر واپس آؤ اور آپ اپنی دوبارہ پڑھائی شروع کر دو۔ آپ نے 10 منٹ کی ایک بریک لینی ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہو 10 منٹ کی بریک لے سکتے ہو اور پھر آپ دوبارہ پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ ظہر کی نماز پڑھو اور اس وقت بھی اگر آپ چاہتے ہو تو تھوڑا سا قرآن پڑھ لو۔ پھر آپ واپس آ کے اگر آپ چاہو تو گھنٹے کی ایک سو سکتے ہو تاکہ آپ پاور نیپ ایک لے لو گھنٹے کی، اگر نہیں تو آپ کے جو کچھ اگر پڑھائی والا کام رہ گیا تو آپ پڑھائی والا کام وہ کمپلیٹ کر لو۔ اب اس روٹین میں ایک بہت میجر چیز ہے ایکسرسائز۔ آپ جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، آپ جس حالت میں بھی ہو، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو یا نہ رکھا ہوا ہو، ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جو کبھی اگنور نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ آدھا گھنٹے کے لیے ایکسرسائز کرو روزانہ۔ رمضان کے ہر روز آپ ایکسرسائز آدھے گھنٹے کی ایٹ لیسٹ کیا کرو۔ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے، آپ کی باڈی بھی ایکٹیو رہتی ہے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ریسٹ لیا آدھے گھنٹے کا اور اس کے بعد آپ نے پھر اگر آپ کی کوئی پڑھائی وغیرہ رہ گئی ہے کمپلیٹ کرنے والی تو وہ کر لو۔ اس ٹائم تک آلموسٹ آپ کا 4 بج جانے چاہیے۔ 4 بجے آپ ایکسرسائز اپنی شروع کر دو۔ آپ 4 بجے ایکسرسائز شروع کرو اور عصر کی نماز تک ایکسرسائز کرو۔ اچھا، اب آپ کا ہو جائے گا عصر کا ٹائم۔ عصر کے ٹائم آپ نماز پڑھو جاؤ اور پھر نماز پڑھ کے آپ واپس آؤ۔ تو آبویسلی گھر میں کام ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم، تو آپ اگر کوئی گھر والوں نے کوئی کام کہا ہے آپ کو تو آپ وہ کام کر لو اور اس کے بعد آ کے آپ نے افطاری کی اور اس کے بعد آپ گئے نماز پڑھنے۔ نماز پڑھ کے آپ واپس آئے، آپ نے وہ ٹائم فیملی کے ساتھ تھوڑا گزار لیا یا اگر آپ کو عبادت وغیرہ اپنی کوئی کرنی ہے تو آپ وہ کر لو اس ٹائم میں۔ میرے لیے آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 7 to 8 بنتا ہے، 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک۔ 8 بجے پھر آپ جاؤ عشاء کی نماز پڑھو، تراویح پڑھو اور پھر گھر واپس آ جاؤ۔ گھر واپس آ کے آپ نے اپنے اگلے دن کو پلان کرنا ہے اور آپ نے سو جانا ہے۔ اچھا، اب سونا نا پتہ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس روٹین میں آپ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بھی کمپلیٹ کر رہے ہو، آپ کو پڑھائی کے لیے 5 سے 6 گھنٹے ہی مل رہے ہیں، آپ کو ساری عبادت کرنے کا بھی ٹائم مل رہا ہے اور آپ کے جتنے ضروری کام ہو دن میں آپ وہ سارے کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ اگر آپ یہ روٹین فالو کرو تو انشاءاللہ آپ کے پیپر میں بہت اچھے مارکس آئیں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت زیادہ اچھا گزرے گا۔ اگر آپ کو سونے میں مسئلہ ہوتا ہے یا آپ سے اگر سویا نہیں جاتا رات کو اگر لیٹتے ہو تو میری یہ والی ویڈیو دیکھو، اس سے میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ افیکٹولی سو کس طرح سکتے ہو اور سونا باڈی کے لیے کیوں لازمی ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو، اگر زیادہ اچھی لگی ہے تو سبسکرائب بھی کر دو اور یاد رکھو مشکل کام خاص طور پہ تب کرو جب دل نہ چاہ رہا ہو۔